بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بالکل اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک قیدی، حوالاتی بھی نہیں، مجرم قیدی اور جیل انتظامیہ کے درمیان SOPs یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پر کوئی معاہدہ ہوا ہو، اس پر دونوں فریقوں کے یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ اور اس قیدی کے دستخط ہوئے ہوں؟ پھر وہ قیدی جو ہے وہ اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے 3 فوکل پرسنز جو ہے وہ اپوائنٹ کرے، اپنے وکلاء کے نام دے اور بتائے کہ جناب اس طرح ملاقاتیں ہوں گی۔ جی ہاں، یہ سب کچھ ممکن ہے صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کرٹسی عمران دار ججز۔ جی ہاں، اور سارا کھیل ہی یہی ہے کہ جو خط ابھی تو نہیں، کئی دنوں سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، وہ خط لکھنے والے جج صاحبان ہی انہی میں سے ایسے جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ تمام سہولیات صرف اور صرف ایک قیدی کو جیل میں دیں۔ وہاں پر کمرے گرائے گئے، بڑی بیرک بنائی گئی، بڑا بیڈ روم بنایا گیا، وہاں پر ٹریڈ مل جسے عرف عام میں ورزش کرنے کی مشین یا سائیکل کہتے ہیں وہ فراہم کی گئی، وہاں پر دیسی مرغ، مٹن، پتہ نہیں کیا کچھ کھانے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن کھانے پر جو خرچہ یا اخراجات کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب کوئی 35 لاکھ روپے کھانے پر صرف ہو چکے ہیں، سیکیورٹی اس کے علاوہ، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا کہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگا اس عمارت کی مرمت، تزئین و آرائش، ریفربشمنٹ آپ کہہ لیں، جو بھی۔ تو جناب ایسا صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ممکن ہے۔ آپ پورے پاکستان میں قید جتنے بھی قیدی ہیں، آپ ان کی ملاقاتوں کا شیڈیول اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس قیدی نے کتنے عرصے میں کتنی ملاقاتیں کی ہیں۔ عام طور پر ذرا میں کہتا ہوں آپ کسی بھی جیل میں ویسے آپ چلے جائیں صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر ایون یہ آج کل رمضان کے مہینے میں جو لوگ دور دراز سے اپنے کسی عزیز رشتہ دار، بھائی، بیٹے یا اپنی بہن یا کسی خاتون سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں گرمی ہے، گرمی کی شدت میں کس طرح جانوروں کی طرح، جس طرح جانور پنجروں کے پیچھے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ دوسری جانب جناب ایک قیدی کی ملاقات AC والے کمرے میں، ٹھنڈے کمرے میں، کرسی یا صوفے پر بٹھا کر بڑے باعزت طریقے سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، A کلاس ہے یا بیٹر کلاس ہے، اس کے یہ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن وہی سابق وزیر اعظم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب سب کے لیے برابر سلوک ہونا چاہیے، جیل میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جناب یہ جو استعفے والی بات ہے، اب یہ خط والی بات ہے، اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، اور کچھ نامور جو ہمارے اینکر حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2 یا کم از کم 1 خط اور لکھا جانا ہے، یعنی 2 ہائی کورٹس کے جج صاحبان خط لکھ سکتے ہیں، ایک کی جانب سے جلد ہی منظر عام پر آ جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں، حامد میر نے گزشتہ روز اپنے ایک ولاگ میں یا اپنے جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے YouTube پر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو پتہ ہے کہ اس طرح 2 ہائی کورٹس کے جج صاحبان، یا وہ 2 ہو گئے ہیں یعنی جج، اور 3 4 زیادہ سے زیادہ ہو تو وہ بھی خط لکھ دیں گے، اسی طرح کا خط جس طرح 6 جج صاحبان نے لکھا۔ اب ظاہر ہے ان کا اشارہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب ہوگا، ان کا اشارہ جو ہے وہ
لاہور ہائی کورٹ کی جانب ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں جو بانی پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ اتنے ہیں ہی نہیں، انہی سے منسلک ہیں، 3 ہائی کورٹس اسلام آباد، لاہور اور پشاور۔ تو اس صورتحال میں اب وہ جج جو خط لکھنے کے درپے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ جناب جنہوں نے لکھا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم ان 6 جج صاحبان کے ساتھ جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کہ وہ ان کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ یہ خط ججوں نے لکھا ہے اور آپ ان کے اب آپ کبھی کمیشن کو مسترد کر رہے ہیں، کبھی ان ججز کے حق میں جناب آپ کہتے ہیں کہ ہم ریلی نکالیں گے، کبھی آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ ان جج صاحبان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ خاصہ ہے، وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر جاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ۔ تو وہی بات ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس کے مصداق اب دیکھیں، ان جج صاحبان کو واضح طور پر یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے سہولت کار تھے یا ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جج صاحبان انکوائری کمیشن میں پیش ہونے سے پہلے ہی ان بلاک یعنی اجتماعی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا بھی ہو جائے تو کیا ان کا الزام جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جو خط لکھا ہے، تو وہ واپس ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ استعفیٰ تو مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی دیا تھا۔ پھر ان کے بعد ان کی بعد از ریٹائرمنٹ جو فیصلہ ہوا کہ نہیں حضور آپ استعفیٰ دے کر گھر نہیں جا سکتے، آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکے، لہٰذا آپ اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ جج بھی نہیں لکھ سکتے، آپ کو برطرف کیا جاتا ہے، آپ کو جو مراعات استعفے کے بعد ملنی تھی آپ اس کے مستحق بھی نہیں ہیں، پینشن مراعات جو بھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اب استعفیٰ دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح طور پر یہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اپنے شواہد یا اپنے الزامات کے حق میں شواہد نہیں ہیں یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے اور یہ پھر بھی اپنے اوپر الزامات جو انہوں نے الزامات لگائے ان کو ثابت نہیں کر سکتے، یا وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یا انکوائری کمیشن ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے، تو بھی بہت سے سوالات جنم لیں گے۔ اب جب میں کہہ رہا تھا کہ جناب ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف در حقیقت کوئی بھلائی نہیں کر رہی بلکہ زیادتی کر رہی ہے، زیادتی یہ ہے کہ گزشتہ روز شندانہ گلزار ایک ان کی خاتون ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے رکن قومی اسمبلی ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کر دی کہ جناب دیکھیں ایک جج جو ہے وہ اپنے کمرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے اور دیکھیں ان کی اس طرح کی معیوب ویڈیو بنا کر اس کو ریلیز کر دینا، یہ کہاں؟ اب اندازہ کیجئے کہ کوئی شندانہ گلزار سے پوچھے، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی ویڈیو کس نے ریلیز کی ہے، آپ نے دیکھی ہے؟ یعنی یہ بے وقوفی کی حماقتوں کی انتہا پر ہے یہ خاتون۔ پہلے انہوں نے الزام لگا دیا جناب کہ عمران خان پر 8 قاتلانہ حملے ہوئے تھے ان کی زندگی پر، پھر انہوں نے مریم نواز شریف پر الزام لگا دیا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی ایف آئی اے ان کو طلب کر رہی ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ سے اس معاملے پر سٹے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو شندانہ گلزار، پھر جو دوسرے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ان ججز کے لیے کوئی کہتا ہے ہم ریلی نکالیں گے، سوشل میڈیا پر جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ان ججز کے لیے بہت بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ تو حضور اگر دوسرا خط آ بھی جاتا ہے تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا، یعنی یہ نتھر کر سامنے آ جائیں گے کہ جی اس وقت عمران دار ججز کون ہیں۔ جہاں تک بات رہی یہ کہ جناب ہمارے ملک میں اگر یہ کوئی ثبوت پیش کر دیتے ہیں کمیشن میں تو کیا کسی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو ان جج صاحبان کے الزامات کے نتیجے میں برطرف کر دیا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا؟ ہماری ماضی کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ لہٰذا اب
یہ جو کہنا کہ جناب یہ جج صاحبان، ہاں ایک صورت میں یہ ان ججوں کے استعفے آ سکتے ہیں کہ اگر یہ جو کیسز ہیں عمران خان کے حوالے سے ان کو سننے سے روک دیا جائے، لیکن پھر پیچھے باقی 2 جج بچیں گے۔ اچھا، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، ان 2 جج صاحبان میں بھی ایک جج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کو کسی نے اپروچ نہیں کیا یا وہ اس کشتی میں شامل نہیں ہوئے، تو اگر وہ بھی از خود استعفیٰ دے دیتے ہیں، ینگ ہیں، وہ ممکن ہے مستقبل میں چیف جسٹس ہو جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو اگر یہ جج استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو یہ اچھا، اگر ان سے کیسز واپس لے لیتے ہیں تو پینڈنسی ہو جائے گی، پھر 2 ججز باقی رہ جائیں گے، 8 میں سے 6 تو یہ کام کر دیا ہے۔ تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جناب کچھ اس طرح کے ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی لائے جائیں، ایڈیشنل ججز لائے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جسٹس بابر ستار اور دوسرے جسٹس طارق محمود جہانگیری، وہ بھی پہلے ایڈیشنل ججز تھے، تو پھر کنفرم ہوتا ہے، ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اپریل کے آخر میں آپ کو بہت سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور میرا نہیں خیال کہ مزید کوئی خط سامنے آ سکتا ہے، لیکن بات وہی کہ اس ملک میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔